التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہر جملہ نکلا ہوا جملہ اس کی اگر تشریح کرنا چاہے نا تو اس کی تشریح ختم نہیں ہوگی. ہمارے نبی کا ہر جملہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے. سونے سے زیادہ ہمارے نبی کا ایک ایک لفظ، ایک ایک الفاظ سونے سے زیادہ قیمتی ہے. اور انہوں نے ہمیں، میں کیا بتاؤں کہ ہمیں 24 گھنٹے انسان کی پیدائش سے لے کے مرنے تک، جب تک قبر میں ڈالتا اس کے بعد سارے کے سارے اعمال ہمارے نبی نے بتائے کہ پیدا ہو تو یہ کرو، بڑا ہو تو یہ کرو، ٹھیک ہے، اس طرح اس کی زندگی گزارنی چاہیے. اس نے کن چیزوں سے منع کیا، کن چیزوں کا حکم کیا، مرنے کے ٹائم کیا کیا اعمال کرو، کس طریقے سے کرو، مرنے کے بعد کیا کرو. ہمارے نبی نے چھوٹا چھوٹا عمل بتایا. ادھر ابھی تجارت داروں کے بارے میں فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تجارت دار قیامت کے دن منافقوں میں ہوں گے. لیکن آگے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ الا، مگر من اتقى، جو تقوی اختیار کرے، وبر وصدق، وہ بری ہے ان سے جو سچائی کرے. آج کل کے تجارت دار، جتنے بھی تجارت دار اس موجودہ ٹائم میں موجود ہیں میرے بھائی دوستو، وہ ہر بات پر دھوکہ کرتے ہیں. کہتے کچھ اور ہیں، چیز کچھ اور ہوتی ہے. مطلب دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر اپنے تجارت کو آگے چلانا، جھوٹ کے ذریعے دھوکہ دینا مسلمان کو. ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن منافقوں میں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. لیکن ہمارے نبی نے آگے فرمایا مگر وہ ان سے الگ ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جس سے سچ بولا، دھوکہ نہ دیا. ہم اپنے جو بھی تجارت دار میں، صرف دکاندار بھی تجارت دار ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کسی قسم کا کام کر رہے، سبزی بیچ رہے، ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سٹور ہے، ٹھیک ہے، کوئی اپنی کمپنی چلا رہا ہے، وہ بھی تجارت ہے ایک قسم کی. اگر وہ اس میں بھی دھوکہ کرے گا وہ بھی منافقوں میں سے اٹھایا جائے. ٹھیک ہے میرے بھائی دوستو، کسی کو تجارت میں دھوکہ نہ دے. چاہے چھوٹا سا چھوٹا کام کر رہے ہو، بالکل چھوٹا سا کام، یا اگر ہم آئس کریم بھی بیچ رہے ہیں، دودھ بھی بیچ رہے ہیں نا، دودھ کی اصل حقیقت کیا ہے اور جو اس زمانے میں بیچ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، دیکھو تو یہ بھی دھوکے میں آتا ہے. ہم کہتے ہیں خالص دودھ، ہم نے دکان کے باہر لکھے ہوتے ہیں خالص دودھ، اندر دودھ کے اندر پانی ملاوٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی دھوکے میں آئے گا. یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے. ایک چیز کو لیتا ہے پھر آگے بیچتا ہے، بیچ میں ملاوٹ کر کے دیتا ہے. میرے بھائی دوستو، ہم چھوٹے سے چھوٹے عمل میں ہم اپنی قبر کو خود ہی ایسا، قبر کو آگ لگا رہے ہیں. ہم خود ہی اپنے قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں. آج کل کی جو گرمی ہے، ہم 2 منٹ کے علاوہ، پنکھے کے علاوہ 2 گھنٹے ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہمیں گرمی لگ جاتی ہے. تو سوچو یار، وہ قبر، وہ جو 2 فٹ کی جگہ نہیں ہوگی، اس کے اندر ہمارا جسم جب رکھا جائے گا، اوپر سے 3-4 فٹ کی مٹی پھینکی ہوگی، اس کے اندر ہم بند ہوں گے، تو ہمارا اس ٹائم کیا ہوگا؟ اس کی تیاری ہم نے نہیں کرنی کہ ہم نے مرنے کے بعد والے اعمال نہیں کرنے، ہم نے اللہ کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اس قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ نہیں بنانا. ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے جہنم کے گڑھے تیار کرتے جا رہے ہیں. ماں باپ کی نافرمانی، تجارت میں دھوکہ بازی، اللہ کی نافرمانیاں، والدین کی نافرمانیاں، نبی کے احکامات کو توڑتے جا رہے ہیں. پھر ہم کیسے بنیں گے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی کی امتی ہیں، حالانکہ ہم نبی کے احکامات کو ہٹا رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے جا رہے ہیں. ہماری چند دن کی زندگی اللہ کو راضی کر کر اس قبر کو جنت کا باغات بنا لیں. میرے بھائی دوستو، اس وقت اگر ہم ڈر رہے ہیں نا کہ یار اتنی سخت گرمی ہے، تو سوچو محشر کے میدان میں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جب سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی بنی ہوگی، اس ٹائم ہم کیا کریں گے؟ اس ٹائم کوئی سائے والی چیز نہیں ہوگی، پوری زمین اس طرح پھیلی ہوگی، پوری کی پوری زمین، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، ایسے پھیلی ہوئی زمین ہوگی، اس کے اوپر ہم نے کھڑا ہونا ہوگا، اور سورج سر کے اوپر ہوگا، پسینے میں ڈوبے ہوں گے. اگر ہم ادھر 2 منٹ کا پسینہ برداشت نہیں کر سکتے، قبر کا پسینہ کیسے برداشت کریں گے؟ میرے بھائی دوستو، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ. کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے ہمارا نبی کہے کہ یار یہ میرا امتی ہے، یہ کیسے اعمال کر رہے ہیں. ہم نے قیامت کے دن اپنے نبی کو چہرہ دکھانا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. میرے بھائی دوستو، تجارت کرو، کسی بھی قسم کی کرو، اس میں سچائی اختیار کرو، اس میں دھوکہ بازی ختم کر دو، ٹھیک ہے، اس میں جھوٹ بولنا ختم کر دو، جھوٹے وعدے ختم کر دو. منافق کی نشانیاں بھی آپ کو بیان کرتا ہوں. تجارت دار ایک یہ کام بھی کرتا ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی بات پر قسم اٹھاتا ہے. الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. ادھر بھی والیمین الغموس ہے کہ منافق کی نشانیوں میں وہ چھوٹی چھوٹی بات پر قسم اٹھاتا ہے.
تجارت دار چھوٹا سا چیز بیچنی ہوگی، چھوٹی سی چیز بیچنی ہوگی، لیکن قسمیں اٹھائے گا کہ نہیں قسم سے یہ اس طرح ہے، نہیں قسم سے اتنا اچھا ہے، قسم سے یہ ہے، قسم سے وہ ہے، قسم سے ہر بات پر قسم اٹھانا، یہ منافق کی نشانی ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ منافقوں میں اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائی دوستو، جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر مجھے، میرے خاندان والوں کو، میری امت مسلمہ کو، یہ تمام کے تمام جتنے بھی مؤمنین اس دنیا میں مسلمات اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس حدیث پر اور مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ، اور اس میں جو کچھ کمی پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے۔